اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ابدا احد اخذ اذن امر انا بخیل برارت جعل جمع حسد حشر خشی خلق خلق ذکر رفع رقبت سرور صفرت صحف وسط طبقا۔ اب یہاں پہ حروف کو ملا کے، الفاظ کو ملا کے پڑھنے کی بھی پریکٹس ہے اور سانس کی بھی پریکٹس ہے کہ آپ کتنا لمبا سانس کھینچ سکتے ہیں، کتنے حروف کو پڑھ سکتے ہیں۔ طبقا طوا عبس عدل علق عمد عنبا عنبا غبرة فعل قترة قتل قدر قرئ قسم كبد كتب كسب كفر كفوا لبد لمزة لهب مسد نخرة وجد۔ جی اب بہت غور سے سنیے گا کہ کس طرح سے حروف کو ادا کیا جا رہا ہے اور اسی طرح سے آپ نے بھی ملا کے پڑھنا ہے۔ وجد وسق وقب ولد وہب ہمزۃ ہدا۔ ٹھیک ہے جی، اب اس کو دوبارہ ایک دفعہ دہرا لیتے ہیں تاکہ اچھی طرح سے آپ کو یہ یاد ہو جائے۔ ابدا احد اخذ اذن امر انا بخیل برارت جعل جمع حسد حشر خشی خلق خلق ذکر رفع رقبت سرور صفرت صحف وسط طبقا طوا عبس عدل علق عمد عنبا غبرة فعل قترة قتل قدر قرئ قسم كبد كتب كسب كفر كفوا لبد لمزة لهب مسد نخرة وجد۔ اب جو یہ دو لائنیں ہیں یہ بہت ہی ضروری ہے، آپ کو اس کو غور سے سننا اور دیکھنا۔ جب ہم یہاں سے شروع کریں گے کفون سے، کیونکہ ہمیں واو تنوین کو اگلے حرف کے ساتھ لام کے ساتھ ملا کے پڑھنا ہے۔ واو تنوین کو لام کے ساتھ ملائیں گے اور دال دو زبر دن کو لام کے ساتھ ملائیں گے، پھر تو تا دو زیر تین کو لام کے ساتھ ملائیں گے۔ تو اس حرف کو ادا کرتے وقت اگلے حرف کی عکس آپ کو نظر آنی چاہیے، اگلے حرف کا جو پروناؤنسیشن ہے وہ تھوڑی سی اس میں مکس نظر آنی چاہیے۔ اس کا یہ جو ملا کے پڑھنا ہے اس کا ایک نام ہے، وہ انشاءاللہ آپ کو آگے مخارج میں قواعد کے اندر سکھایا جائے گا۔ فی الحال آپ نے اس کو غور سے سننا اور پڑھنا ہے۔ جی تو اب جب ادا کریں گے حروف کو تو واو کو لام کے ساتھ ملائیں گے، دال کو لام کے ساتھ، تا دو زیر تین کو لام کے ساتھ، تو ان کی آواز اس میں شامل ہوگی۔ کفوا لبد لمزۃ لہب مسد نخرۃ وجد۔ تا دو زبر تن کو واو کے ساتھ ملا کے پڑھیں گے تو نخرۃ وجد۔ یہ ایک قواعد کے اندر سے ایک چیز ہے، کیسے اس کو ادا کیا جاتا ہے، اس کو کہا کیا جاتا ہے، وہ آگے چل کے آپ کو قواعد میں سکھایا جائے گا۔ فی الوقت آپ اس کو اسی طرح سے پریکٹس کیجئے گا۔ کفوا لبد لمزۃ لہب مسد نخرۃ وجد وجد وسق وقب ولد وہب ہمزۃ ہدا۔ اب ہمزۃ کے اوپر ہم نے ہمزۃ ہدا کیوں نہیں کیا؟ تو ہمزۃ کے اوپر تنوین کے اوپر اخفا یا غنہ کچھ بھی نہیں کرنا کیونکہ آگے ہا ہے۔ تو یہاں پہ ہدا کے اوپر جب وقف کریں گے تو اس کو ہدا پڑھیں گے، ہدی نہیں پڑھیں گے، ٹھیک ہے؟ تو یہ تھا آج کا ہمارا لیسن، امید ہے آپ کو پسند آیا ہوگا۔
اپنے چاہنے والے آپ کے پیارے جو قرآن پاک کو درست طریقے سے سیکھنا چاہتے ہیں اس کو ان ویڈیو کا لنک بھیجیے اور ہمارے اس کار خیر میں ان کو بھی ہمارا حصہ بنائیے۔ تو امید ہے آپ کو یہ لیسن پسند آیا ہوگا، اس کی پریکٹس کیجیے گا بہت اچھی، تو انشاءاللہ آپ بھی بہت اچھے طریقے سے قرآن پاک پڑھنا سیکھ سکتے ہیں۔ اللہ حافظ۔